ہم نے دکھوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ رکھا ہے اور خوشی کا تعلق شیطان سے جوڑ رکھا ہے۔ جب کوئی غمی کا موقع آتا ہے تو قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نعت، درود شریف، ہر طرف سے اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شادی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم کتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ یہاں شادی کی تاریخ طے ہوئی اور وہاں 10 دن پہلے گھر میں گانے شروع، گانے بجائے جا رہے ہیں رات 12 1 بجے تک۔ ایک تو گانا بجانا گناہ، دوسرا دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں ان کی نیند حرام ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ گناہ۔ اور حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، اللہ رب العزت قیامت والے دن میری ساری امت کو معاف کر دے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ جو نبی کی سنت شادی پہ عمل کرتے ہوئے گانے کی محفل سجائی جاتی ہے، گانا بجانا اعلانیہ گناہ ہے۔ ایک نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے وہ کام کیا جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا اللہ ان اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا بے شمار رسومات ہیں، مہندی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، اور جو پھر شادی والے دن معاملات ہوتے ہیں، جہیز کی لعنت ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن بارات جس دن آنی ہوتی ہے تو نوجوان لڑکیاں خوبصورت تیار ہو کر وہ پھول پھینک رہی ہیں۔ مقصد بے پردگی، نبی کی ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے کتنے احکام توڑے، بے پردگی ہو رہی، کوئی خیال نہیں پردے کا۔ اور اس کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سب کو معاف کرے گا مگر اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس میں یہ بے پردگی بھی شامل ہے۔ بے پردگی یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے، یہ بھی شادی پہ ہو رہا ہے۔ موسیقی کی محفل یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے، یہ بھی شادی پہ ہو رہا ہے۔ جو فضول خرچی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے۔ اور پھر ساس سونے کی انگوٹھی پہنانے آ رہی ہے دولہے کو، اور سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ وہ نبی کی سنت پہ عمل رہا ہے اور یہاں کتنے احکامات توڑے جا رہے ہیں۔ پھر جو بارات آئی ہے اس میں چند لوگ ہیں جو نماز پڑھیں گے، باقیوں نے پڑھی نہیں۔ جب شادی ہے رات 12 1 بجے تک گانے چل رہے ہیں، صبح کی نماز کا کسی کو خبر ہی نہیں۔ اور اسی طرح جس دن شادی ہوتی ہے دلہا صاحب تیار ہو کر کپڑے شپڑے پہن کے 15 20 آدمی اس کے دائیں بائیں، اور ڈھول بج رہا ہے، جی ڈھول والے کو بلایا، ڈھول بجا رہے، پورے محلے میں شور مچا ہوا ہے، ڈھول بج رہا ہے۔ کیا ہو گیا جی؟ دلہا صاحب جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں 2 نفل ادا کرنے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی ہو، یہ کیسا طریقہ ہے؟ کر نبی کی سنت پہ عمل رہے ہو، پھر وہ کام سارے میں اور آپ کر رہے ہیں شادیوں پر جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے خوشیوں پہ شیطان کو سینے سے لگایا پھر برکتیں اور رحمتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ چند رسومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو 3 گناہ ایسے ہیں جو شادی پر ہو رہے ہیں اعلانیہ، جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن میری ساری امت کو معاف کرے گا، اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1، نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، موسیقی کی محفل سجائی جا رہی ہے جو اعلانیہ گناہ ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، گانے چلائے جا رہے ہیں، اعلانیہ گناہ ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے
اور ہر بندے نے تازہ شیو کرائی ہوئی ہے۔ یہ شیو کروانا بھی اعلانیہ گناہ ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، دلہا ڈھول بجا کے مسجد میں 2 نفل ادا کرنے جا رہا ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے اور دنیا والوں سونے کی انگوٹھی دلہے کو پہنائی جا رہی ہے۔ نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے مگر نماز کسی کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم دین پہ، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کتنے احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ شیطان نے کتنا ہمیں بے وقوف بنایا ہے کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔